زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز حاضرین، آج کے اس ہماری مجلس کا عنوان ہے اللہ کی ذات پر ایمان، اور مجھے دعوت دینے والے نے ایسے الفاظ بیان کیے ہیں کہ میرا دل کانپ اٹھا ہے. اس جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، اس عنوان کا حق میں ہرگز ادا نہیں کر سکتا. میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے سامنے اس عنوان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین، عنوان بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس عنوان کے اوپر ہماری زندگی اور ہماری موت مقرر ہے، اور اسی کے عوض ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے. دنیا میں جو کچھ بھلائی ملنے والی ہے اسی کے عوض ملنے والی ہے، اور جو کچھ شر ہماری زندگی میں آئے گا اسی کے عوض آئے گا. قیامت کے بعد بھی اسی کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے یا اللہم احفظنا منہم ناکام رہیں گے. تو میرے بھائی، عنوان ہے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان. آئیے سب سے پہلی چیز ہم ایمان کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے. ایمان یقین کا نام ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے. ایمان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی ضروری ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں. انشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور میں آپ سب سے توجہ چاہوں گا. اگر کوئی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو وہ ٹیک سے ہٹ جائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نفع ہی پہنچائے گی. خصوصاً دین کا علم دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پہنچاتا ہے، اور شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان کسی بھی معاملے میں اس کو نفع ملے. دنیاوی چیز ہی کیوں نہ ہو، اسے نفع ملے، یہ شیطان ہرگز نہیں چاہتا. اسی لیے نہیں چاہتا کہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ تمام جو یہاں موجود ہیں، آپ فی الوقت کسی پریشانی میں ملوث نہیں ہیں، یا اگر کوئی پریشانی میں ملوث ہے اور وہ اپنی پریشانی سے نجات کا اسے ذریعہ بناتا ہے تو مبارک ہو اسے.
مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹھک اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کر دے گی، آمین یا رب العالمین، اور جو پریشان نہیں ہے وہ یہاں اسی لیے آیا ہے کہ اسے الحمدللہ یہ علم ہے کہ یہ چیز مجھے پریشانی سے بچائے گی۔ تو شیطان کو پتا ہے کہ انہیں علم آئے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کما لیں گے، لہذا علم نہ آئے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی بستی میں ہزاروں مسلمان ہوں گے، لیکن یہاں چند کیوں موجود ہیں، باقی کے کہاں ہیں؟ باقی کے اسی لیے نہیں آئے کہ ان کو شیطان نے روک دیا۔ اب یہاں آنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کو تو روک نہیں سکا، کیونکہ ہاتھ پکڑ کے روکنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت میں یہ عمل نہیں رکھا ہے، ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتا، صرف آپ کو بھٹکا سکتا ہے۔ تو اب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان کے ساتھ کچھ خصوصی کام شیطان کرتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان بیٹھا ہوا تو ادھر ہوتا ہے لیکن کچھ اور سوچتے رہتا ہے، یہ سوچ کے ذریعے جو ہے انہیں اس کو بھٹکا دیتا ہے، اور یہاں کیا بات چل رہی انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ ایک سب سے پہلا جو ہے اس کا ہتھ کنڈا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو کمفرٹ زون میں لے کے جاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے اکثر لوگ جو ہے ٹیک ویک لگا لے کے خطبہ میں آ کے بیٹھے تو ایک دم بہترین طریقے سے بیٹھتے، اب وہ بیٹھتے اس کے بعد میں کیا ہوتا، جیسے ہی بیٹھتے تھوڑی دیر تک اچھا سنتے، اس کے بعد میں آنکھیں بند ہو جاتے اور ختم، باقی پورا بلیک آؤٹ۔ تو یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ انسان جو بیان کر رہا ہے اس کے اندر سے نخوص نکالنا شروع کرتے کہ بھئی ارے دیکھو انہوں ایسا بول دیے، یہ ایسا بول دیے، یہ ویسا بول دیے، اب ختم، اب نخوص نکال لیتے بیٹھتا، یہ نہیں دیکھتا بتایا کیا جا رہا۔ ہمیں کو کیا تعلیم دی گئی؟ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر شیطان بھی آ کے ہمارے سامنے اچھی بات بیان کرے تو اس اچھی بات کو لے لینا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن ہوتا کیا، انسان ذاتیت کے اوپر اتر جاتا اور پھر اس کے جو ہے نخوص جو ہے نکالنا شروع کر دیتا۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں، تو اب کیا ہوتا، نخوص نکالنے میں ہی رہ جاتا انہیں، بات کیا بیان ہو رہی کیا نہیں ہو رہی یہ اس کے دماغ سے چلے آتا۔ تو لہذا یہ چند چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگر ہم سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی، کیونکہ بہت ہی ضروری بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ اب یہ ایمان کی کچھ شرائطیں ہیں جو اگر پوری ہوں گی تو ایمان اس کا پورا ہوگا، اگر وہ پوری نہیں ہوں گی تو ایمان اس کا ناقص ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کا زبان سے اقرار کرنا ہے، اپنے یقین کا زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، پھر اس کو عمل کر کے بتانا ہے۔ یہ ایمان میں داخل ہے کہ انسان وہ اعمال کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہے ہیں، یہ ایمان میں داخل ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کہ یہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ایمان اس وقت بڑھتا ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرے، ان کی باتوں کو سنے، اس کے اوپر عمل کرے، ایمان اس کا بڑھتا ہے۔ گھٹتا کب ہے؟ جب وہ گناہ کرے، نافرمانی کرے، اس وقت اس کا ایمان گھٹتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا اور ایمان گھٹتا ہے، یہ چار چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں۔ اب آئیے ایمان کے اراکین ہیں، رکن ہیں۔ وہ رکن کیا ہے؟ رکن، پہلی بات تو رکن کسے کہتے ہیں؟ جس طریقے سے ممبر آف پارلیمنٹ بولتے ہیں ہم۔ اب ایک خصوصی مقدار میں اگر اتنے ممبرز ہوں گے تو وہ گورنمنٹ آئے گی، اگر ممبرز کم ہو گئے تو گورنمنٹ گر جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ستون، ممبر، رکن، ایمان کے بھی رکن ہیں۔ ایمان کے کتنے رکن ہیں، کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں، جس کو ہم کو بچپنے میں جو ہے الحمدللہ سکھایا گیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 6 ارکان، ٹھیک ہے۔
اب یہ 6 ارکان میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے. اب اللہ پر ایمان کے بھی پھر سب کیٹیگریز ہے. اس کے بھی پھر اس کے اوپر ایمان کس طریقے سے رہنا چاہیے, کن کن چیزوں پر ایمان رہنا چاہیے, یہ اگر انسان سمجھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو پھر کہا جائے گا کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے. تو وہ اراکین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان رہنا. تو کن چیزوں پر ایمان رہے تو بندے کو یہ کہا جائے گا کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے. یہ پھر 4 چیزیں ہیں. یہ پھر کیا ہیں؟ 4 چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر ایمان, اللہ کے وجود پر ایمان. پھر دوسرا ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر ایمان. پھر تیسرا اللہ کی الوہیت پر, اس کی عبادات پر ایمان. پھر چوتھا ہے اللہ کے اسماء, صفات اور افعال پر ایمان. یہ 4 چیزوں کے اوپر اگر انسان کا ایمان کیسا ہو, میرے دل میں جیسا ویسا ہو نہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتلایا ہے ویسا ایمان ہو تو پھر کہا جائے گا کہ اس بندے کا اللہ پر ایمان ہے. 4 چیزیں. ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے وجود پر ایمان. اس کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ کے وجود پر ایمان, اللہ کی ذات پر ایمان, اس کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے. اگر یہ چیز انسان کا اس معاملے میں ایمان کے اندر ذری سی بھی جو ہے ملاوٹ ہو یا ذری سے بھی نقص ہو, اس کے تمام اراکین ایمان, تمام اس کا اسلام, اس کی کوئی چیز اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی. اتنی اہم ٹاپک کے اوپر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, اتنی اہم ٹاپک کے اوپر. تو اب آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کا کیا معنی ہے. ذات پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ اب یہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ علم حاصل کیجئے لا الہ الا اللہ کا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. آپ علم حاصل کیجئے لا الہ الا اللہ کا, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اس بات کا علم حاصل کیجئے. تو اب یہ اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ یہ نکلتا ہے الالہ سے. الالہ, الہ کا معنی ہوتا ہے معبود. الالہ یعنی کہ خاص معبود. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. رحمان اللہ کی صفت ہے, رحیم اللہ کی صفت ہے, غفور اللہ کی صفت ہے. لیکن یہ اللہ جو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ذاتی نام ہے. الالہ, جس طریقے سے انگلش میں دا, آرٹیکل دا استعمال ہوتا, کسی بھی چیز سے پہلے اگر دا لگ جائے تو وہ چیز کیا ہو جاتی؟ خاص ہو جاتی. اگر کوئی بھی پین کی بات کر رہا ہوں میں تو کیا کروں گا؟ ایک پین دیو بولوں گا, گیو می اے پین. تھوڑا انگلش سمجھیں گے, تھوڑی سمجھنے میں آسانی ہوتی. اب اگر میرے کو ایک خاص پین ہونا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے, وہی پین ہونا, دوسرا پین نہیں چلتا میرے کو, تو میں کیا بولوں گا؟ گیو می دا پین وچ یو ہیو. تو اب جو تمہارے پاس پین ہے وہی پین دیو بولنا ہے, اس لیے میں کیا کرا؟ دا لگا دیا یہاں پر. تو اسی طریقے سے جب کسی بھی چیز کے ساتھ دا لگ جاتا وہ چیز کیا ہو جاتی؟ خاص ہو جاتی. اب یہ بات سمجھ جاؤ آپ کہ انگلش میں کوئی بھی چیز سے پہلے دا آ گیا تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی. ارے کچھ خاص بات چل رہی, بلکہ کانا کھڑے کر لینا. تو اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں اللہ, اس کا معنی کیا ہے؟ الالہ. اس کو جوڑ کے ہم کہتے ہیں اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اب آئیے, اب جو ٹاپک ہم سمجھنا چاہتے ہیں, اس چیز کو سمجھنے کے لیے 3 اللہ کے ناموں کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے
3 ناموں کو سمجھنا ضروری ہے. یہ 3 نام کیا ہیں؟ یہ 3 نام، سب سے پہلا نام ہے خالق. خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا. پیدا کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے تمام چیزوں کی خلقت کی ہے، تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. یہ خالق ہے. تو خالق ایک ہوتا ہے اور ایک مخلوق ہوتی ہے. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جو پیدا ہوئی وہ مخلوق ہے. تو یہ ڈفرنس سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ خالق اور مخلوق. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جو کچھ بھی پیدا ہوئی ہے وہ مخلوق ہے. اب یہ ایک چیز الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. اب آئیے دوسری چیز کو سمجھتے ہیں، رب. رب کیا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پھر اس کو چلانے والا. صرف پیدا کرنے والا نہیں، یہ غور کریں، صرف پیدا کرنے والا خالق ہے. پیدا کرنا پھر چلانا، یعنی کہ اس کے سسٹیننس کے لیے، اس کو جو ہے چلانے کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے یا اس کو باقی رہنے کے لیے جس کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسے فراہم کرنے والا. صرف پیدا کر کے چھوڑ دینا نہیں، صرف پیدا کرنا یہ خالق، لیکن پیدا کرنا پھر اسے چلانا بھی. اس کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسے عطا کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے. رب. اب دیکھیے، جیسے کہ ایک جھاڑ ہے، ایک بیج ہم نے بویا، اس بیج کے اندر سے اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ جھاڑ نکلے تو اس کو پانی ڈالنا پڑے گا. کہ دنیا کے ہر جھاڑ کو ہم نے پانی ڈالا ہے؟ نہیں. اس کو پانی کس نے ڈالا؟ اللہ رب العزت نے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ چیز عطا کر رہا ہے جس چیز کی اسے ضرورت ہے بیج میں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے. پھر اس کے بعد میں اس کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فراہم کرنا تاکہ وہ بڑھ سکے، پھل پھول سکے، اس کو رب کہتے ہیں. پیدا کر کے اس کو چلانا، جو کچھ چیز کی اسے ضرورت پڑتی ہے اس کے سسٹیننس کے لیے وہ فراہم کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. یہ رب ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بہت ہی ضروری بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کو اگر سمجھنا ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں، جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جو ہے اسلام کو لوگوں کو بتلایا. تو کن لوگوں کو بتلایا؟ کن لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا؟ جس کو ہم کیا کہتے ہیں آج؟ مشرکین مکہ کہتے ہیں. مشرکین مکہ یعنی کہ وہ لوگ، مکہ کے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں مر گئے. تو ان کو کافر کہنا چاہیے، لیکن ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرکین مکہ کہا جاتا ہے. تو کیوں کہا جاتا ہے مشرک؟ اس چیز کو سمجھیے پہلے. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک. آج کے مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ بیسک علم ان کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی آ کے کچھ بھی کہہ دے یہ مان لینا شروع کر دیتے. اور اوپر سے حضرت شیطان موجود ہے بھٹکانے کے واسطے. غلط چیزوں کے اوپر ہی بولیں گا نا بھائی مان لے بول کے، اچھے چیزوں پہ بولیں گے کیا مان بول کے؟ قرآن اور حدیث لے کے آ کے بتائے تو شیطان بولیں گا اے مان لے اس کو بول کے، اس کے بارے میں کہیں گا مت مان. لیکن قرآن اور احادیث کو چھوڑ کے کچھ بتایا جائیں گا، عقیدے کی بگاڑ بتائی جائیں گی، جب شیطان کیا کریں گے؟ اندر سے وسوسہ ڈالیں گا، ارے دیکھا واقعی صحیح بات دکھ رہی ہے. تو اب انسان کیا سوچتا ہے؟ اس کو تھوڑی معلوم یہ شیطان کا وسوسہ ہے بول کے، ارے ہو میرا دل بھی بول رہا ہے یہ صحیح دکھ رہا بول کے، ختم، مان لیا نے. تو بہرحال اس طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو
اس وقت بھٹکاتا جب انہیں علم حاصل کر رہا. یوں تو شیطان جو ہے بڑے بڑے علماؤں کو بنی اسرائیل کے جہنم رسید کر دیا, اور آج کے دور میں بھی بڑے بڑے عالموں کو گمراہ کرتا, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہیں گمراہ کریں گا اسی طریقے سے. اللہم احفظنا منہم. بڑے بڑے عالموں کو گمراہ کر دیتا انہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے جیسے تعلیم علم کے اوپر بھی انہیں چانس نہیں لیتا. ارے علم حاصل کر لینا تو اس کو کیا پدی کا شیروا, پہلے علم تو حاصل کر لینا پھر بھٹکاؤں گا. نہیں, علم جب آ رہا اس سے پہلے سے ہی پلاننگ کرتا. آنا اس نے علم حاصل کرنے کے لیے, آئے بھی تو کچھ اور سوچ لیتے بیٹھنا. ابھی آپ کے سامنے ذکر کرا. بہرحال تو شیطان کیا چاہتا, انسان کا علم جو ہے اللہ کی ذات پر خصوصاً نہ ہو. تو اس کے لیے جو ہے بیسک علم بھی ہمارے پاس آج موجود نہیں ہے. اگر یہ بیسک علم حاصل ہو جائے نا تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہمارے سامنے آ کے ہم کو انیشلی گمراہ نہیں کر سکتا. انہیں گمراہ کرنے جائیں گا, علم آپ کا ڈیفنس کریں گا, آپ کو علم بچائیں گا. یہ سارے فتنوں سے کون بچائے گا؟ علم بچائے گا. لیکن وہ علم ہی ہمارے پاس آج نہیں ہے. تو بہرحال یہ علم کے بارے میں یہ بیسک نالج اگر انسان کے پاس ہونا, گمراہ ہونا اس کا آلموسٹ ناممکن ہے, الا ماشاء اللہ. تو بہرحال شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو, اور جب ہم اسلام میں کافر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے, یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنے والا ہے. اور بیسیکلی جنرلی جب ہم کافر کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے اسلام کا انکار کرنے والا, اللہ کا انکار کرنے والا. مشرک کسے کہا جاتا ہے؟ یہ تو انکار کرنے والا ہو گیا. جس طریقے سے ہمارے ہندو بھائی ہے اللہ کو نہیں مانتے, تو یہ کیا ہو گئے, یہ کافر کے زمرے میں آ گئے کہ اللہ کا انہوں نے انکار کیا. اب ان کو بتانا پڑے گا کہ اللہ کیا ہے, تب انشاءاللہ ان میں سے ہو سکتا ہے جو ماننا چاہے, جو قبول کرنا چاہے حق کیا ہے وہ قبول کریں گے. ضد والے تو کبھی بھی قبول نہیں کریں. بہرحال تو یہ ایک کافر ہوا. مشرک کسے کہا جاتا ہے؟ مشرک کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, اس کے باوجود بھی اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ اختیارات انہیں دوسروں میں بھی تلاش کرتا ہے. ایسے شخص کو مشرک کہا جائے گا, کیونکہ یہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کا اس پر ایمان ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, لیکن جو اللہ کے اختیارات ہے وہ اختیارات دوسروں کو دیتا ہے. ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں. تو اسی لیے وہ لوگ جو مکہ کے دور میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مکہ میں موجود تھے, جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرکین مکہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان تھا. اب آئیے ان کا اللہ پر کس طریقے سے ایمان تھا, اس چیز کو ذرا ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ ایمان کیا چیز ہے. اور بالخصوص ہم کون سا لفظ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. یہ اللہ کا نام ہے رب, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کے اندر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کیا کہہ رہے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 31, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. آپ کہیے کہ کون ہے وہ جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. ٹھیک ہے, پھر آگے یملک السمع والابصار, کون ہے وہ جس کے قبضے قدرت میں تمہاری سماعت اور تمہاری ابصار, تمہاری آنکھ, تمہاری روشنی آنکھوں کی اور تمہاری سماعت کانوں کی کس کے قبضے میں ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, کون ہے وہ جو میت حی من المیت, میت کے اندر سے حی نکالتا ہے, یعنی کہ مردہ چیز کے اندر سے زندہ چیز کو نکالتا ہے. زمین جب خشک ہو جاتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے, اور اللہ رب العزت بارش نازل فرما کر اس کے اندر سے کھیتی ایک زندہ چیز کو نکال رہا ہے, اس کے اندر سے جھاڑ کو نکال رہا ہے. یا پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں مر جاتی ہے, اس کے مرنے کے بعد میں بچہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ.
تو یہ اللہ کی شان اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. حی من المیت ویخرج المیت من الحی. اور کون ہے وہ جو یخرج المیت من الحی، زندے کے اندر سے مردے کو نکالتا ہے. یعنی کہ بعض وقت مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے. اور کن سے بیان کر رہا ہے، کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ آگے آپ دیکھیے. من الحی ومن یدبر الامر. اور کون ہے وہ جو تمام کاموں کو انجام دیتا ہے، تمام کاموں کو کرتا ہے. فسیقولون اللہ. یہ کہیں گے کہ اللہ. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے آپ، یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے سوال ہو رہا ہے. کس سے ہے؟ مشرکین مکہ سے سوال ہو رہا ہے. پھر اللہ رب العزت ہی نے قرآن کی اسی آیت کے اندر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دے دیا کہ یہ کہیں گے کہ اللہ. اگر قرآن کے اندر صرف ان کا سوال موجود ہوتا، جواب نہیں ہوتا، تو آج یہ ڈھونگی باز جو ملے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان تھا ہی نہیں. جبکہ قرآن کی کھلی آیات موجود ہے، اس کے باوجود بھی آج کہتے کہ نہیں، وہ بتوں کو مانتے تھے، اللہ کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا بولتے. آپ جا کے دیکھیں جتنے گمراہ فرقے کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر مشرکین مکہ کا ایمان نہیں تھا بولتے، بتوں کو مانتے تھے بولتے. جبکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کہیں گے، وہ خود بولیں گے کہ اللہ. یہ کام کون کرتا ہے؟ بارش کون نازل فرماتا ہے؟ رزق تم کو کون دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ تم کو کون جو ہے تمہاری کانوں اور آنکھوں کے اوپر کس کی قدرت ہے؟ کون وہ ہے جو مردہ کے اندر سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ کے اندر سے مردہ کو نکالتا ہے؟ کون ہے وہ جو تمام کاموں کو کرتا ہے؟ یہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ. اب دیکھیے آپ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو بیان کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کے ایمان کو بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ ایمان ہے. پھر آگے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. آپ کہیے کہ تم پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی کہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہو، تم یہ چیز سے ڈر کیوں نہیں رہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں؟ جب تم مانتے بھی ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس کے باوجود بھی تم جو ہے اس طریقے کا عمل کر رہے ہو. تو اب یہاں دیکھیے آپ کہ کس طریقے سے بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا گیا یہاں پر. اب آئیے ایک آیت میں ہم دیکھیں، سورہ مومنون کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. آپ کہیے کہ کس کے لیے ہے زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں کس کے لیے؟ پوچھئے آپ ان سے. سَيَقُولُونَ اللَّهُ. بس یہ کہیں گے اللہ. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور پھر خود اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ان کے عقیدے کو اللہ خود بیان کر رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ان یہی کہیں گے، کوئی دوسری بات کہی نہیں سکتے. پھر آگے دیکھیے آپ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تو آپ کہیے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. آپ کہیے ان سے کہ 7 آسمانوں کا، جو تمہارے اوپر 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سوال پوچھا جا رہا. کن سے سوال پوچھا جا رہا؟ مشرکین مکہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. یہ کہیں گے کہ اللہ. آپ کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے آپ کہ انہی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کون ہے وہ جس نے 7 آسمان تمہارے اوپر بنائے ہیں اور عرش عظیم کو جس نے پیدا کیا ہے اور اس کو چلانے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ اسے فراہم کر رہا ہے. کون ہے وہ؟ رب. یہ رب، اس کا معنی مشرکین مکہ کو پتا تھا. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ. آپ دیکھیے، آپ ذرا سوچئے، ان کا عقیدہ یہ تھا. پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ آئیے یہاں سمجھتے ہیں جھگڑا کس بات کا تھا. اللہ کو رب وہ بھی مانتے تھے،
ہم بھی مانتے ہیں، آج کے تقریباً مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جھگڑا کہاں تھا؟ جھگڑا پہچاننے کے لیے مجھ کو اور آپ کو الہ پہچاننا پڑے گا، لفظ الہ کو پہچاننا پڑے گا۔ کیا پہچاننا پڑے گا؟ لفظ الہ کو پہچاننا پڑے گا۔ اب تک ہم نے دو لفظ، اللہ کے دو ناموں کو ہم نے سیکھا ہے۔ ایک نام ہم نے کون سا سیکھا؟ خالق، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ لیکن دوسرا نام جو ہم نے سیکھا، جو تھوڑا سملر ہی ہے اس سے معنوں کے اعتبار سے، دوسرا کیا ہے؟ رب ہے۔ رب میں اور خالق میں کیا فرق ہے؟ خالق صرف پیدا کرنے والا، رب پیدا کرنا، پھر اس کو چلانے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے یا اس کو باقی رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی وہ تمام چیزیں اسے فراہم کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ بھی جب اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم مسلمان بھی جب اللہ کو رب مانتے ہیں، تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ ان سے جھگڑا کیوں ہوا؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں ڈھائے؟ جب وہ بھی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر یہ کیوں ہوا؟ کیوں ان سے جنگیں ہوئی؟ کیوں ان کو غلام بنایا گیا؟ کیوں ان کو قتل کیا گیا؟ آئیے جھگڑا کہاں ہے دیکھتے ہیں۔ الہ۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ میں گواہی دیتا ہوں، جس سے ہم ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے۔ تو یہاں پر اختلاف، الہ کے اوپر ان کو اختلاف ہوا، الہ کے اوپر ان کو اختلاف ہوا۔ جب کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میری قوم کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اختلاف ہوا۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اس اختلاف کو سمجھاتا ہوں۔ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا، ابو طالب کا آخری وقت آیا، مکہ کے سردار تھے، مکہ کے مشرکین جو سردار، ان میں سے جو سردار تھے وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے بستر کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو جہل اٹھا، اٹھ کے اس نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے تو آخر چاہتا کیا ہے؟ اے میرے بھائی کے بیٹے تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہترین انداز سے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمجھتے تھے جس کو دعوت دے رہے ہیں، کس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو سمجھتے تھے اور اس حساب سے اس کو دعوت دی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک کلمہ چاہتا ہوں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ ایک کلمہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے تعجب سے کہا ایک کلمہ؟ تو کہا کہ ہاں، بس ایک کلمہ چاہتا ہوں۔ اس ایک کلمے سے میں کیا کروں گا تم کو، تم عرب کے تو تم کیا ہو؟ لیڈرز تو ہو، تم عرب کے لیڈرز تو ہو، عجم کے بھی لیڈرز بن جاؤ گے۔ عجم تم کو جزیہ دے گا۔ میں ایسا ایک کلمے کے ذریعے جو ہے میں یہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑی اچھی بات دکھ رہی، بس ایک ہی کلمہ، تمام جھگڑا سالو، سب ختم۔ لیکن کیا کلمہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ختم، معبود نہیں۔ اب معبود کا معنی ہی نہیں معلوم ان کو، اب کیا سمجھیں گے بتائیے آپ؟ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی سینٹنس کو سمجھنے کے لیے اس کے ہر لفظ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس جملے کا معنی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے تشنگی محسوس ہو رہی ہے، اگر سو رہی تو اٹھ جائیے پلیز،
اگر میں کہوں کہ مجھے تشنگی محسوس ہو رہی، تشنگی محسوس ہو رہی، اب آپ بتائیے، اب یہ ورڈ کے اندر اگر آپ کو تشنگی کا معنی پتا نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ پورے جملے کا معنی پتا نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آیا جملہ. میں ایسے ہی پرسوں ایک ہمارے کچھ ساتھیوں سے پوچھا، بولا بھائی آپ یہ جملے کا معنی بتائیے، مجھے تشنگی محسوس ہو رہی. تو ایک جنے بولے میرے کو وحشت محسوس ہو رہی، یہ معنی دکھ رہا ہے، کیونکہ محسوس ہو رہی آ رہا نا وہاں پر، تو اب اس کے حساب سے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ارے کچھ تو ان کو محسوس ہو رہا، کیا محسوس ہو رہا آخر؟ وحشت محسوس ہو رہی شاید، اس کا معنی یہ ہے شاید بھائی بول کے بول رہے ہیں میرے کو. بولا نہیں، تشنگی کا معنی ہوتا ہے پیاس. تو مجھے تشنگی محسوس ہو رہی مطلب کیا؟ میرے کو پیاس لگ رہی. تشنگی محسوس ہو رہی کدھر، پیاس لگ رہی کدھر؟ آپ ذرا غور کر رہے ہیں. ایک ورڈ نہیں سمجھ میں آیا تو پورا سینٹینس نہیں سمجھ میں آیا، چلے گا. ایسے ہی لا الہ الا اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. نہیں کا معنی معلوم، ہے کا معنی معلوم، معبود کا معنی نہیں معلوم، سوائے کا معنی معلوم، اللہ کا معنی معلوم. ایک ورڈ جو ہمارے مشرک بھائیوں کو جو غلطی سے جو ہے، جو علم کی کمی کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں، ایک ورڈ نہیں معلوم ان کو. کیا نہیں معلوم؟ معبود کس کو بولتے نہیں معلوم. اب معبود نہیں معلوم، پورے چیزاں کر رہے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں. ایک ورڈ نہیں سمجھ میں آیا، پورا سینٹینس نہیں سمجھ میں آیا، پورا کلمہ نہیں سمجھ میں آیا، اسلام کی بنیاد نہیں سمجھ میں آئی. اللہ اکبر، ذرا غور کریے آپ، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ایک ورڈ. تو معبود، الہ. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا الہ واحدہ، ایک معبود، ایک معبود. مکہ کے اندر کیا تھے؟ 360 بتوں کو رکھ لے کے بیٹھے تھے، 360 بت کو رکھ کے بیٹھے تھے. 360 بت کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ کو مانتے تھے. ابھی ہم نے آیات دیکھی، اللہ کو مانتے تھے. بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر ان کا ایمان کے بارے میں ذکر ہے، لیکن مختصراً طور پر، کیونکہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے شارٹ کر کے اس چیز کو میں آگے بڑھ رہا ہوں. اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں ہم اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہرحال ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ تھا اللہ رب ہے، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے، دوسروں کی بھی عبادت چلتی تھی. 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر بٹھا کر رکھے تھے، ان 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. جب کہا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، انہوں نے کہا ارے یہ تو عجیب بات ہے کہ تمام معبودوں کا ایک معبود. اس نے کیا کیا؟ اس نے تمام معبودوں کا ایک معبود بنا دیا. ہم یہ جو 360 معبود بنا کے رکھے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو نظر نیاز چڑھایا جاتا ہے، جن کو خیر اور شر کے جو ہے سببگار سمجھا جاتا ہے، ان کے تعلق سے ان تمام کو ایک ہی بنا دیا. خالی اللہ، خالص اللہ ہی کی عبادت کی جائے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسی بات تو ہم نے پہلے لوگوں میں کہیں نہیں سنی. آپ دیکھیے وہی روش جو آج کا مسلمان کرتا ہے، یہی روش مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسی بات تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، یہ تو عجیب بات دکھ رہی، بہت عجیب بات بول رہی ہیں. تو بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ الہ، یہ الہ سے ان کو کیا تھا؟ پرابلم تھا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. اس سے پرابلم نہیں تھا ان کو، وہ بھی مانتے تھے اللہ رب ہے. لیکن پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ ہم اللہ کو رب مانیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت بھی ہم کریں گے. اسلام یہ بولتا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، وہی وہ ہے جو تم کو وہ تمام چیزیں دیتا ہے جس کی وجہ سے تم زندہ ہو، تو پھر عبادت کس کی جائے؟ اسی اللہ کی جائے جس نے تم کو یہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں. یہ 3 اللہ کے نام، یہ نام جب تک انسان نہیں سمجھے گا توحید سمجھ ہی نہیں سکتا، توحید سمجھ ہی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. تو لہذا
یہ تین جو ہے چیزیں آپ کو سمجھانا ضروری تھا تاکہ آپ توحید کو سمجھ سکیں. اب آئیے، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، رب ہے اور الہ ہے، معبود ہے جس کی عبادت کی جائے. مشرکین مکہ کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ تم مانتے ہو اللہ تبارک، اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر مختلف مقامات پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی عبادت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اپنے رب ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں. اے لوگو عبادت کرو اس کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے تم کو پیدا کیا. آپ دیکھیں خطبہ مسنونہ میں ہم بار بار اس چیز کو سنتے ہیں، لوگوں سے کہا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں دیکھو میں رب ہوں. جب میں رب ہوں تو پھر عبادت کس کی کی جائے؟ میری عبادت کی جائے. تو یہ چیز کو سمجھنا ہے. تو اب آئیے ہم پھر واپس اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی ذات پر ایمان. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات پر ایمان. اور یہ اللہ کے اوپر ایمان ہونے میں سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے اللہ کے وجود پر ایمان. اس کے بعد میں آتا ہے اللہ کے رب ہونے پر ایمان. جب ہم دیکھ لیے کہ اللہ رب ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا. اب اللہ کی ذات پر ایمان کو سمجھنا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کو سمجھنا ہے. یہاں پرابلم کیا ہو رہا؟ شیطان نے ایک بڑی گمبھیر چال چلی، ایک خطرناک چال مسلمانوں کے ساتھ چلی، ایک خطرناک چال مسلمانوں کے ساتھ چلی. وہ چال کیا چلی شیطان نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو پسند کیا؟ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے شرک کو پسند نہیں کیا. اب لوگوں نے، شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا اچھا ایسا ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں. اتنی خطرناک چال کہ اس نے کیا کیا؟ ہر چیز کو اللہ بنا دیا. کیا کیا؟ ہر چیز کو اللہ بنا دیا. اللہ کہاں ہے؟ کچھ لوگ بولتے اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہر جگہ موجود ہے. اب یہ عقیدہ لوگوں کے اندر آیا کیسا؟ اب یہ عقیدہ لوگ کیسا مانیں گے؟ اب آپ دیکھیے اس چیز کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ اس ایمان کے اوپر ہم کو قائم کر دے، اور اللہ رب العزت جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے. اللہ ہم تمام کو رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحت کاملہ، ہدایت کاملہ اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بہرحال میرے بھائیوں، تو یہاں پر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کو کس طریقے سے شرک کیا جائے. ایک شرک کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا گناہ قرار دیا کہ اس سے ہٹ کے کسی گناہ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس کی اتنی بڑی سزا نہیں ہے. شرک کی سزا سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس سے ہٹ کے دوسرے گناہ اگر انسان کر بھی لے، اللہ اگر معاف نہ کرے تو وہ بندہ جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال کر جنت میں ڈال دے گا. لیکن شرک اگر بندے کے اندر موجود ہوگا تو یہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ جنت کی خوشبو تک وہ محسوس نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو انسان جنت سے 100 سال کی دوری پر بھی محسوس کر سکتا ہے. 100 سال کی دوری پر جس کی خوشبو محسوس ہو سکتی ہے، ایسی خوشبو کو بھی اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کو سنگائیں گے تک نہیں. جنت کے 100 سال کے مسافت پر بھی مشرکین نہیں پھٹک پائیں گے. اللہ اکبر، اتنی جنت سے دوری. ایک گناہ شرک. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی ہر جگہ اللہ ہے. اب یہ عقیدے کے اوپر لوگ آئے کیوں؟ لوگ یہ عقیدے کو کیوں ماننے لگے؟ کیونکہ انہوں نے جو سب سے پہلی چیز تھی اللہ کے وجود پر ایمان، اس کو صحیح نہیں سمجھا، اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ ماننے کے اوپر جو ہے آ گئے.
اب آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. ایمان میں، اللہ کے اوپر ایمان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے. اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے. اور اللہ کے وجود کے بارے میں آئیے ہم معلومات کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود، اس کے بارے میں ہم کو جو ہے نشانیاں دی گئی، اس کے بارے میں ہم کو بتایا گیا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ الرحمن کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. تو آئیے سب ایک چیز سمجھیے یہاں پر. الرحمن، رحمان کہاں ہے؟ علل، علا، علا، اوپر. علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر. اب یہ اوپر کو سمجھیے. یہ فون ہے، اگر یہ ایسا ہوا میں لٹک رہا، یہ ہوا میں لٹک رہا تو اس کو کیا بولتے؟ فوقہ. عربک میں لفظ کیا استعمال ہوتا؟ فوقہ. فوقہ، ہوا میں لٹکنا. اب اس کو میں کیا کر دیا؟ ٹیبل پہ رکھ دیا. کہاں ہے فون؟ کہاں ہے؟ علل مکتبی. کہاں ہے؟ علا، پر. کس پر؟ ٹیبل پر. رحمان کہاں ہے؟ علل، علا. لفظ علا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ میں آ رہا؟ لفظ علا، فوقا نہیں کہا گیا، علا کہا گیا. ثم استوى علی العرش. اب یہ استوا اللہ نے قرار پکڑا. یہ استوا کیسی ہے یہ ہم کو نہیں معلوم. استوا اس کی کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے کہ اللہ کیسا بیٹھا ہوا ہے. اللہ کیسا بیٹھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، ہم کو نہیں معلوم. اللہ کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، اس پہ اللہ کیسا بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں معلوم. لیکن ہاں اللہ کہاں ہے؟ استوا اللہ کا کہاں پر ہے؟ عرش پر. اچھا پھر اب دیکھیے آپ یہاں پر ہم ذات کو سمجھ رہے ہیں. دیر ہو گئی کیا؟ ختم کر دیں گے اس کو یہیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بعد میں چلیں گے، بور نہیں ہونا. اگر بور ہو رہے ہیں تو روک دیں گے یہیں. نیکسٹ ٹاپک میں اس کو جو ہے نیکسٹ جو ہے جب بھی موقع ملے گا اس کو ہم جو ہے بیان کریں گے. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ چلیے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی علم کے شوق میں اور اس فہم میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو آگے بڑھائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے علم اور عمل کے میدان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو کمال نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ جائز دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، جائز مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آپ سوچ رہے ہوں گے ہر تھوڑی دیر کو میں جو ہے دعا کر رہا ہوں، اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ محفل ایسی ہے کہ اس محفل میں یہاں سے لے کر اللہ تبارک و تعالی کے عرش تک، یہاں سے لے کر اللہ تبارک و تعالی کے عرش تک اس محفل کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. اور یہ مقبول محفل ہے. یہاں بیٹھ کر جو دعا کی جائے وہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے. اسی لیے میں بارہا جو ہے ہماری مشکلوں کے واسطے، پریشانیوں کے لیے اور ہماری جائز مقاصد کے لیے میں دعا کر لے رہا ہوں. تو بہرحال آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، مستوی العرش ہے. اچھا اللہ کے پیر کہاں پر ہے؟ نہیں معلوم. آئیے الحمدللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی کی مثال دی. انگوٹھی کی مثال دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ایک ایسے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہو جہاں پر حد نظر تک صحرا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بس ریگستان کے بیچوں بیچ ٹھہرے ہو، جہاں تک تمہاری نظر جاری صرف اور صرف صحرا نظر آ رہا، صرف اور صرف ریگستان ہی نظر آ رہا، کوئی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی. ایسے ریگستان کے سامنے اس انگوٹھی کی کیا مثال ہے؟ بولے کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی، کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی. کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی؟ کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سامنے اس زمین اور اس کے اندر جو ساتوں آسمان ہیں ان کی مثال ایسی ہے. اس کی مثال ایسی ہے.
بالکل حقیر انگوٹھی کے جیسا، کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی. اس سات آسمانوں کی مثال ایسی ہے اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ساتوں آسمانوں کی مثال ایسی ہے. پھر یہ کرسی کے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے؟ نہیں، اللہ تو کہاں ہے؟ عرش پر ہے. پھر کرسی پہ کیا ہے؟ اللہ کے پیر ہیں، اللہ کے پیر ہیں. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات کو ہر جگہ بنا دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیر ہیں، اس پر کرسی پر اللہ کے پیر ہیں، بتایا جا رہا ہے. الحمدللہ. اب کیسے ہیں، کس طریقے سے پیر رکھے ہوئے ہیں ہم کو نہیں معلوم. ہم کو بتایا گیا، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو یہ چیز بتلائی گئی کہ اللہ کے پیر اس کرسی پر ہیں، کرسی پر اللہ نہیں ہے. پھر اس کرسی کی مثال عرش کے سامنے ٹھیک اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اس انگوٹھی کی مثال اس ریگستان کے سامنے تھی. یعنی کہ تمام آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایک جو ہے چھوٹی سی انگوٹھی کی مانند ہے، اور یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے پھر اسی حقیر انگوٹھی کے مانند ہے. اور اس عرش پر ہمارا رب ذوالجلال مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے نہیں بولیں گے ہم کیا بولیں گے؟ مستوی ہے. استوا، اس نے وہاں پر قرار پکڑا ہے. وہ کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے. بتایا گیا کہ اللہ رب العزت وہاں بیٹھا، وہاں ہے، وہاں استوا ہوا ہے. اس پر ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں اور سوچنا کیسا بیٹھا ہوا ہوں گا یہ سب نہیں کرنا ہے. بات سمجھ آئی؟ الحمدللہ. بیان کے بعد میں ڈاؤٹس وغیرہ جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اب آئیے ایک چیز سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں جب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، سورہ الرحمن میں آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، اپنے چہرے کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور اللہ رب الرحمن کا چہرہ باقی رہے گا، رحمان کا چہرہ باقی رہے گا. تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بھی جو ہے جسم برباد ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک نہیں. عربک کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کسی کے چہرے کے بارے میں بات کی جائے اس کا معنی ہے کہ اس کے پورے جسم کے بارے میں بات کی جا رہی، کیونکہ قرآن عربک میں نازل ہوا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو عربک کو بھی سمجھنا ہے. اگر عربک کو نہیں سمجھیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک ایسا جاہل کھڑا ہو سکتا ہے کوئی جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بھی جو ہے جو بدن جو ہے برباد ہو جائے گا، صرف چہرہ باقی رہے گا. نعوذ باللہ من ذالک ایسا نہیں ہے. تو چہرے سے مراد اللہ تبارک و تعالی چہرے کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں پوری ذات مراد ہے، مراد پوری ذات ہے کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائے گا. اب باقی سب فنا ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی ذات ہوتی تو فنا ہوتی؟ اللہ کی ذات کو فنا ہے؟ اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے. لیکن تمام انسان فنا ہو جائیں گے، زمین اور آسمان فنا ہو جائیں گے، چاند سورج فنا ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. جب جو چیز فنا ہوگی وہ اللہ ہو سکتی؟ وہ اللہ نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر جگہ اللہ موجود ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اگر ہر جگہ اللہ موجود ہوگا تو پھر نعوذ باللہ کیا اللہ فنا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے آپ؟ یہ جو ہے وہ لوگ جو منطقوں کے اوپر کام کرتے ہیں نا، ان کے لیے جو ہے یہ دلائل کے اوپر وہ منطقہ نہیں لا سکتے. اب یہ دلائل کے اوپر منطقہ نہیں لے کے آ سکتے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا. سورہ صاد کے آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ اے ابلیس، تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، کیا غرور کر رہا ہے؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اسے تو سجدہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھوں کا ذکر کیا. اسی طریقے سے قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مٹھی کا ذکر کیا، اپنی مٹھی کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا
اور ساتوں آسمان کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا. اللہ اکبر. کیسی بڑی ذات, کیسی عظیم ذات ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں, جو ہمارا رب ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے آپ, جب انسان کا اس ہستی کے اوپر ایمان ہو, جیسا رہنا چاہیے ویسا ایمان ہو, تو پھر اس ایمان کو کوئی چوٹ نہیں پہنچ سکتی. اس ایمان کو جو ہے کوئی ایری غیری چیز آ کے ہلا نہیں سکتی, بشرط ہے کہ اس کے اوپر دلیل موجود ہو انسان کے پاس. اس کے اوپر جیسا ایمان رہنا چاہیے دلائل کے ساتھ ویسا ایمان ہو. اگر ایمان میں کمزوری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے بارے میں علم حاصل کرے گا تو اس سے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ایمان میں جو ہے تقویت آئے گی, اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں تقویت آئے گی, اور اس کی عبادات میں ایک عجیب سی خشوع اور خضوع وہ پائے گا. کیوں؟ جب وہ نماز میں ٹھہرے گا اس کے دماغ میں آئے کہ میں ایسی عظیم شخصیت کے سامنے ٹھہرا ہوں جو تمام دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لے گا قیامت کے روز, ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا. ایسی شخصیت کے سامنے میں آج ٹھہرا ہوں, میں اس کو اپنے احوال سنا رہا ہوں, پریشانیاں سنا رہا ہوں. ایسی شخصیت کو میں اپنے پریشانیاں, ایسی ذات کو میں اپنے پریشانیاں سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں, اندازہ لگاؤ کہ اس ایمان کا کیا معاملہ ہوگا. اس کے بعد میں کیا انسان یہ سوچے گا کہ اللہ رب العزت جو اتنی شان والا, اتنا بلند, اتنا عظیم ہے, وہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے عطا نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتا. تو ایمان کے اندر تقویت آتی ہے جب بندہ اللہ کے بارے میں معلوم کرتا ہے, اللہ کی ذات کے اوپر اس کا ایمان ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کے ہاتھ کا ذکر, اللہ کی مٹھی کا ذکر, اللہ کے انگلیوں کا ذکر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ ہے. اللہ کی انگلیوں کے بیچ وہ جو دل کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا. تو انگلیوں کا ذکر آپ ذرا غور کیجئے. اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں بھائی دیکھو یہ جو ہے, یہ باتیں جو ہے مشابہہ باتیں ہیں, اس کے اندر نہیں پڑھنا, اس کے اندر نہیں پڑھنا. جس چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں جو حکم دیا گیا ہے, جو بتایا گیا ہے, اس پر ایمان لانا فرض ہے. نہیں بتایا گیا سو چیز کو کھرو دو مت. اللہ کیسا بیٹھا ہوا ہے نہیں سوچنا ہے. لیکن اللہ ہے, اللہ مستوی العرش ہے, ہاں ہے, اللہ مستوی العرش ہے, بتا دیا گیا ہے, ایمان لا لو. کیسا مستوی ہوا ہے چھوڑ دو, جو بتایا گیا اس پر ایمان لانا لازمی ضروری ہے. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی انگلیاں بھی ہیں, پھر اللہ کے ہاتھ. اب دیکھیں نہیں بھائی یہ سب باتیں جو ہے یہ متشابہ باتیں ہیں. اللہ کا ہاتھ کہاں ہے بھائی؟ اللہ کا ہاتھ دیکھیں, اللہ کا ہاتھ. اب آپ دیکھیں, میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. تو کتنے ہاتھ ہیں اللہ کو؟ 2 ہاتھ, دونوں سیدھے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے ذرا, یہ فہم بہت ضروری ہے. کیا مطلب اللہ کو بایاں ہاتھ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, صرف ایک ہی, دونوں بھی ہاتھ ادھر ہیں. ایک ایسا دماغ میں بیکار سے جو ہے وسوسے آتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے میرے سیدھے ہاتھ میں زیادہ طاقت رہتی اور بائیں ہاتھ میں کم طاقت ہے. میں سیدھے ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں اور بائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا. لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. کیا معنی؟ اللہ کے اندر یہ خامی نہیں ہے جو میرے اندر ہے. اللہ تمام خامیوں سے پاک ہے. اللہ کے دونوں ہاتھوں میں مساوی طاقت ہے. اللہ عیب سے, عیوب سے پاک ہے. یہ معنی ہے. اللہ کیسا معنی بتایا جا رہا, آپ ذرا دیکھیے, غور کریے آپ. اتنی جو ہے وضاحت دی جا رہی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. آئیے ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, سورہ ہود آیت نمبر 37, سورہ ہود
آیت نمبر 37 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام، نوح تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنو، آنکھوں کا ذکر نہیں بھائی، وہ تو ایسا مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ سامنے بناؤ، آنکھوں سے مراد اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے مراد اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا معنی ہے بس بناؤ، سامنے بناؤ بولنے کی بات ہے۔ اچھا ایسی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت نے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، لہذا اب تک تو نہیں آیا دجال، اب تمہارے اندر دجال آنا لازمی ہے، ضرور ضرور آئے گا تمہارے اندر دجال، لہذا میں تمہیں ایک ایسی نشانی بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، جو کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا اندازہ کر رہے ہیں آپ، اللہ کانا نہیں بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنکھوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے دجال آ کے کیا بولیں گا، کیا بولیں گا؟ ہر چیز میں خدا ہے بولیں گا، کیا بولیں گا دجال؟ میں تمہارا رب ہوں بولیں گا، کیا بولے گا؟ میں تمہارا رب ہوں بولے گا، بتائے گا جنت بتائے گا، جہنم بتائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وضاحت کی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، الحمدللہ تمام چیزیں موجود۔ تو بہرحال بتانے کا معنی، مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور دونوں آنکھیں اللہ کی کیسی ہیں؟ ڈیفیکٹ سے پاک ہیں، اللہ کے اندر کوئی خامی، کوئی جو ہے نقص اللہ کے اندر نہیں ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ جب پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قلم کے اندر آیت نمبر 42 کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر کرتے ہیں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جب جلوہ افروز ہوں گے اور پنڈلی سے جب کپڑا ہٹایا جائے گا تو جو ایمان والے ہوں گے، جو نماز پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، جو ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے تھے دکھاوے کے لیے، اب وہ لوگ چھوڑ دو، ان کے بارے میں تو ذکر ہی چھوڑ دو، جو نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کا جن کو فکر ہی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو چھوڑ دو، جو پڑھتے تھے مگر دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو ہے جو پیٹھ ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ تختے کی طرح سیدھی ہو جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے مگر جھک نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیے احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی پہ سے کپڑا ہٹائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، دنیا میں جو ہے یہ دنیا تم کو نظر آ رہی، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، ایسی بیوقوفانہ جو ہے مثالیں جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریے، چلو ٹھیک ہے دنیا تمام ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، محشر جو ہے برپا ہو گیا، محشر کے اندر پھر آپ اور میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں اس چیز کا، ایک ایک جو ہے حدیث میں جو ہے ذکر آیا، ایک ایک نیکی کے لیے بندے پریشان ہوں گے، میزان قیام ہوگا، یہ تمام احوال کہاں ہونے والے ہیں؟ دنیا میں نہیں بھائی، دیکھو تمہارے اندر اللہ ہے، کیا ہے؟ تمہارے اندر اللہ ہے، تمہیں کو معلوم نہیں ہے، تمہیں کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اندر اللہ ہے، تو لہذا تمہیں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، معلوم کرنا ہے، معلوم کرو معلوم کرو معلوم کرو، عبادت کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا اللہ بندے میں حلو کر جاتا، مل جاتا، جب معلوم ہوتا تمہیں کو تمہارے اندر اللہ ہے، بلکہ اچھا ٹھیک ہے، جب معلوم ہوتا ہمارے اندر اللہ ہے۔ ٹائم کافی ہو گیا، یہ ٹاپک ایسا ہے، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کو جو ہے ایک وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس جو ہے
اس کو ہرگز ہرگز بیان نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے تھوڑے بھائیوں کو نیند آ جا رہی، لہذا اس کو ہم کیا کریں گے، یہیں پر روک دیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے یہیں سے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ کو اس تمام فتنوں سے جو ہے یہ چیز بچائے گی انشاءاللہ۔ تو لہذا ہم اگر اس کو کنٹینیو بھی کرا، میں اور آدھا پون گھنٹہ بھی بولا تو یہ نہیں ختم ہوتا، اور آپ لوگ جو ہے تھوڑا بیزار ہو جا رہے ویسا محسوس ہو رہا، لہذا جو ہے اپن اس کو یہیں ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جی نہیں وہ انشاءاللہ اپن شروع، بہت بڑا ٹاپک ہے وہ، پھر بہت لمبا کھینچ جاتا، اسی لیے بول رہا ہوں۔ تو بہرحال لوگ بولتے کہ بھئی آپ عبادت کرتے کرتے جو ہے ایک ایسا اسٹیج آتا کہ بندہ اللہ میں، اللہ بندہ میں مل جاتا، تو اب اس بات کے اوپر ذرا غور کرو۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، عبادت کرتے کرتے ایسا وقت آتا، تو ایسا کیوں ہو رہا تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ انسان گنہگار ہے، اس لیے انہیں نہیں پہچان سک رہا کہ انہیں اللہ ہے، بلکہ عبادت کرتے جائیں گا تو جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ہی اللہ ہے، بلکہ اچھا ایسا ہے، اچھا ٹھیک ہے، چلو بھائی میں گنہگار ہوں۔ کتا گناہ کرتا؟ ایک بات، کتا گناہ کرتا؟ نہیں کرتا۔ پھر کتا آ کے انسان کو کاٹ لیتا، اس کو نہیں معلوم انہیں اللہ ہے، بلکہ اچھا اس کو نہیں معلوم انہیں اللہ ہے، بلکہ اب اللہ کو کاٹ لے رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دو کتوں کو لڑ لیتے دیکھتے، کی پکار لیتے، لڑ لیتے رہتے، اللہ لڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا عقیدہ ہے یار، کیا عقیدہ ہے، ذرا غور کرو آپ۔ انسانوں کو عبادت کرنا پڑتا وہ معلوم کرنے کے واسطے، ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ انسان گنہگار ہے، انسان گناہ کرتا، لیکن دوسری جو مخلوق ہے ان کے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی تم ایسا پڑھو، تم ایسا کرو، تم عبادت کرو، تم یہ کرو وہ کرو، ہے کیا دوسری مخلوق کو؟ نہیں ہے۔ پھر ان کو کیوں نہیں معلوم کہ انہوں اللہ ہے؟ انہوں کیوں ہمارے محتاج ہو جا رہے ہیں؟ کیوں انہوں ہمارے تابع ہو جا رہے ہیں؟ جب اللہ ہے تو ان کے پاورز کہاں ہیں؟ کدھر گئے ان کے پاورز؟ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے اگلے اللہ تبارک و تعالیٰ جب موقع دے گا اس چیز کو ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی سب سے پہلی چیز ہے، اس کو سمجھ جائیے، اس کے بعد میں اللہ کے ساتھ شرک انشاءاللہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو پھر ہم اللہ کے شرک سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے سمجھنا ہے، اسی لیے علم حاصل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، جائز مقاصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔